قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے نفع پہنچانے کا اور نہ ضرر ہٹانے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، بہت جمع کر لیتا بھلا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، وہ بشیر، خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت میں صاف ہے کہ پیغمبر غیب دان نہیں ہے، کیونکہ لو کنت اعلم الغیب، کلمہ لو ہمیشہ انتفاع اول بے انتفاع ثانی ہے، یا انتفاع ثانی بے انتفاع اول ہے۔ چونکہ میں غیب دان نہیں ہوں، اس لیے میں نے اپنے لیے بہت کچھ آرام اور سکھ جمع نہیں کیا۔ چونکہ میں غیب دان نہیں ہوں، اس لیے میں اپنے لیے خیر و شر نہیں جانتا، خیر و شر جاننے والا اللہ ہے۔ بدعتیوں کا ایک مناظر مقرر تھا، مولوی محمد عمر اچروی، وہ تقریر میں کہتا تھا کہ اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ نبی غیب دان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ اگر میں غیب دان ہوتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، تو پھر پوچھتے تھے کہ نبی نے خیر سب جمع کی یا خیر رہ گئی؟ تو لوگ کہتے ہیں خیر جمع کی۔ پھر کہتے ہیں وما مسنی السوء، بدر میں، احد میں، خندق میں جو تکلیفیں پہنچی وہ آرام و عزت ہے یا وہ تکلیف ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آرام و عزت ہے۔ کہا دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ آپ غیب دان ہیں۔ یہ دھوکہ ہے اور مغالطہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو ادنا طالب علم جانتا ہے کہ لو داخل ہے، اور لو کا جو مفعول ہوتا ہے وہ نفی ہوتا ہے انتفاع ثانی سے۔ لا الہ الا اللہ، تو چونکہ میں غیب دان نہیں ہوں اس لیے نہ خیر جمع کر سکا اور نہ شر دفع کر سکا۔ اس میں بھی ایک نقطہ یاد رکھو کہ یہاں خیر بمقابلے شر کے نہیں ہے، بلکہ خیر بمانے آرام راحت کے ہے، اور سو بمانے تکلیف اور رنج کے ہے۔ حضرت کو تکلیفیں بھی بہت پہنچی، ترمذی شریف میں آپ دائم الحزن تھے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، چہرہ لہو لہاڑ ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی بدیہیات کے خلاف ورزی۔